بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو واقعہ میں آپ سب بہن بھائیوں کے سامنے دہرانے جا رہی ہوں، یہ ایک سچا واقعہ ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے پیش آیا جب ایک ماں عبرت کا نشان بنی، اور اس واقعہ کے گزر جانے کے کتنا ہی عرصہ بعد تک لوگ اس کی مثالیں دیتے رہے اور اپنے بچوں کو یہ واقعہ دہرا کر سناتے رہے۔ یہ واقعہ خالہ صغریٰ اور اس کے بیٹے اشفاق کا ہے۔ خالہ صغریٰ ایک بیوہ خاتون تھی اور ان کا ایک ہی بیٹا اشفاق کے علاوہ خالہ صغریٰ کی کوئی اور اولاد نہیں تھی۔ اشفاق 5 برس کا تھا جب خالہ صغریٰ کے شوہر انتقال کر گئے تھے۔ خالہ کے شوہر منظور جب زندہ تھے تو منڈی میں منشی کا کام کرتے تھے۔ گھر کے 3 ہی افراد تھے تو ان کی گزر بسر اس میں بھی اچھے سے ہو رہی تھی۔ کچا سا 2 کمرے کا گھر تھا جو کہ منظور چچا کا اپنا تھا، شاید ان کو یہ وراثت میں ملا تھا۔ منظور چچا کا انتقال ہوا تو خالہ صغریٰ کے گھر میں چند ہی دنوں میں کھانے کے لالے پڑ گئے۔ جب تک خالہ عدت میں تھی محلے والے دیکھ بھال کرتے رہے، مگر آخر کوئی بھی کب تک کرتا۔ اس کے بعد خالہ نے کمر کس لی۔ کہنے کو تو خالہ صغریٰ ان پڑھ تھی، پچھلے زمانے کی عورت تھی، مگر انہوں نے بڑی ہمت سے کام لیا اور اکیلے ہی اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ پالنے لگی۔ اشفاق کو انہوں نے سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ڈال دیا اور خود وہ سارا دن لوگوں کے گھروں میں چھوٹے موٹے کام کرتی ہیں، حتیٰ کہ منڈی بھی جاتی ہیں، اور چچا منظور کے جاننے والے انہیں کوئی نہ کوئی کام دے دیتے۔ اس طرح خالہ صغریٰ دن بھر فارغ نہ ہوتی اور کاموں میں جوٹی رہتی تھی۔ دن بھر اتنی محنت کر کے وہ اتنا کما پاتی تھی کہ دونوں ماں بیٹا پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے خالہ صغریٰ کا بیٹا اشفاق جوان ہو گیا۔ اب خالہ صغریٰ کے دن بدلنے لگے تھے۔ اشفاق نے پرائیویٹ گریجویشن کرنے کے بعد اب چھوٹی موٹی نوکری کرنا بھی شروع کر دی تھی۔ اب خالہ صغریٰ گھر پر ہی وقت گزارتی تھی، بہت خوش تھی، اور جب سے بیٹا جوان ہوا تھا تب سے ان کو ایک الگ ہی خوشی تھی کہ اب وہ اپنے بیٹے کے سر پر صحرا سجائیں گی۔ آئے دن وہ محلے کی کسی نہ کسی عورت کے پاس بیٹھی اپنی بہو کا تذکرہ ہی کرتی، اور اپنی ہونے والی بہو کو تلاش کرنے کے لیے وہ محلے بھر میں ارد گرد بھی اچھی لڑکیوں پر نظر رکھے ہوئے تھی، مگر تبھی اچانک کایا پلٹ گئی۔ انہی دنوں جب خالہ صغریٰ اشفاق کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی تھی، ایک روز اشفاق نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ شادی اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر خالہ صغریٰ کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ حیران تھی کہ ان کا فرما بردار بیٹا کس وقت اتنا ہاتھوں سے نکل گیا کہ اس نے اپنے لیے لڑکی بھی پسند کر لی، مگر اشفاق کے چہرے پر پھیلی خوشی دیکھ کر وہ خاموش رہ گئیں۔ انہوں نے جلدی سے اپنی حالت پر قابو پایا اور مسکرا کر بیٹے سے پوچھا کہ ہاں بتاؤ، تمہیں کون سی لڑکی پسند ہے؟ اشفاق نے اپنی ماں کو فوراً اپنی پسند سے آگاہ کیا، اور چند دن بعد ہی خالہ صغریٰ ان کے گھر رشتہ لے کر پہنچ گئیں۔ یہ آمنہ کا گھرانہ تھا۔ آمنہ کا تعلق بھی ایک متوسط سے گھرانے سے ہی تھا۔ اصل میں آمنہ اور اشفاق کی ملاقات ایک ٹیوشن سینٹر میں ہوئی تھی، جہاں پر اشفاق ٹیوشن پڑھانے کے لیے جایا کرتا تھا اور آمنہ بھی وہاں پر ٹیوشن ہی پڑھاتی تھی۔ یوں ان دونوں کی ملاقات ہوئی، آنکھیں چار ہوئیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے محبت کی کہانی شروع ہو گئی۔ اشفاق نے سوچا کہ گھر سے باہر محبت کی پینگیں بڑھانے کی بجائے وہ آمنہ کو اپنی محرم بنا لے گا، اور یوں اس نے آمنہ سے ایک روز پوچھا کہ کیا میں تمہارے گھر اپنے لیے رشتہ بھیج سکتا ہوں؟ آمنہ نے شرماتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا، اور اشفاق تو سمجھو پیر کے ناخن تک خوش ہو گیا۔ اشفاق کو 100% یقین تھا کہ اس کی ماں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور ایسا ہی ہوا کہ اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا جیسے اشفاق نے بات کی۔ ایک ہفتے بعد خالہ صغریٰ ان کے گھر رشتہ لے کر چلی گئی۔ آمنہ نے بھی شاید اپنے گھر والوں کو پہلے ہی سے اشفاق کے بارے میں بتا رکھا تھا۔ یوں یہ رشتہ جھٹ پٹ ہو گیا، مگر جیسے ہی منگنی کی انگوٹھی پہنا دی گئی، فوراً نہ جانے کیا ہوا کہ ایک روز آمنہ کے گھر والے خاموشی سے آئے اور اشفاق کی انگوٹھی اور اس کا باقی دیا گیا سامان واپس کر کے اشفاق حیران پریشان رہ گیا۔ وہ پوچھتا رہ گیا کہ کیا ہوا ہے، اسے بتایا جائے، مل بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ہوا کیا ہے، مگر کسی نے اس کی بات نہ سنی۔
آمنہ کے گھر والے آندھی کی طرح آئے اور طوفان کی طرح چلے گئے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابھی ٹیلی فون کا عام رواج نہیں تھا، اور خاص طور پر متوسط گھرانوں میں تو بالکل بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد اشفاق نے بہت کوشش کی کہ وہ ایک بار آمنہ کے گھر جائے اور وہاں جا کر اس کے گھر کے بڑوں سے اس معاملے میں بات کرے تاکہ پتہ چلے کہ کیا بات ہے، لیکن آمنہ کے گھر والوں نے اشفاق کو اپنی دہلیز پار کرنے کی اجازت نہیں دی۔ انہیں جیسے ہی یہ خبر ہوئی کہ دروازے کے باہر اشفاق کھڑا ہے، انہوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا اور اشفاق مایوس ہو کر واپس لوٹ آیا۔ اس واقعے کے بعد تو جیسے اشفاق کی دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ اشفاق نے دن رات کا ہوش بھلا دیا تھا، اس نے کھانا کھانا چھوڑ دیا تھا، اور وہ دن رات اپنی ماں کی منتیں کرتا تھا کہ ایک بار وہ آمنہ کے گھر جائے اور ان سے پتہ تو کرے کہ آخر وجہ کیا بنی ہے، انہوں نے اس رشتے سے انکار کیوں کیا ہے۔ اشفاق کے بہت اصرار پر ایک روز خالہ صغریٰ آمنہ کے گھر پر گئیں اور پھر کچھ دیر بعد ہی مایوسی کی حالت میں واپس آ گئیں۔ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئیں، اشفاق بھاگ کر ماں کے پاس پہنچا، ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر پوچھنے لگا، اماں کیا ہوا، کیا بتایا؟ ان لوگوں نے رشتے سے انکار کیوں کیا ہے؟ خالہ صغریٰ نے مدھم سی آواز میں کہا، بیٹا میں نے تمہیں پہلے اس بات سے آگاہ نہیں کیا تھا، مگر جس دن میں لڑکی کو انگوٹھی پہنانے گئی تھی نا، اس دن انہوں نے کہا تھا کہ تم لوگ اپنے گھر کی حالت بہتر کر لو، اشفاق کو کہو پکا گھر بنا لے۔ اس دن تو میں نے ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ اشفاق ضرور پکا گھر بنا لے گا، مگر ابھی نہیں۔ ہاں، زندگی میں کبھی نہ کبھی وہ ضرور یہ کام بھی کر لے گا، مگر ان لوگوں کا اصرار تھا کہ شادی سے پہلے پکا مکان بنائے، بس یہی بات ہے، اسی وجہ سے انہوں نے شادی سے انکار کر دیا۔ بقول ان کے ہمارے گھر کی حالت اچھی نہیں ہے۔ خالہ نے تو اپنی بات مکمل کر دی، مگر اشفاق اپنے منہ سے کچھ بھی بول نہ سکا۔ وہ یہ بات سن کر حیران پریشان رہ گیا تھا۔ اشفاق اس قدر صدمے میں تھا کہ وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آمنہ اور اس کے گھر والے کوئی ایسی ڈیمانڈ رکھیں گے۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ وہ بہت مایوس اور دل گرفتہ سا رہنے لگا تھا۔ اس واقعے کو 8 دن ہی گزرے تھے کہ ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی۔ اشفاق کو اچانک کسی دوست کے ذریعے اس بات کا علم ہوا کہ آمنہ نے خودکشی کی کوشش کی ہے اور وہ ہسپتال میں داخل ہے۔ اشفاق اس شام گھر نہیں لوٹا۔ اسے جیسے ہی اس بات کا علم ہوا، وہ سیدھا ہسپتال پہنچ گیا۔ اتفاق سے اس وقت ہسپتال میں آمنہ کے پاس اس کی بڑی بہن تھی اور گھر کا کوئی مرد نہیں تھا۔ اشفاق نے بہت منت سماجت کی تو آمنہ کی بہن اس سے بات کرنے کے لیے رضامند ہو گئی اور اسے کمرے کے اندر بلا لیا۔ اشفاق نے فوراً اس سے پہلے تو آمنہ کا حال احوال پوچھا تو اس کی بڑی بہن نے خونخوار نظروں سے اشفاق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ تمہاری وجہ سے میری بہن اس حال کو پہنچ گئی ہے۔ اشفاق حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا اور کہا، میری وجہ سے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، تم نے شادی سے انکار کیا، شادی کے وعدے کرنے کے بعد، منگنی کرنے کے بعد تم لوگوں نے منگنی توڑ دی اور میری بہن اس حال کو پہنچ گئی۔ اب اشفاق حیران پریشان اور گنگ کھڑا یہ تمام بات سن رہا تھا۔ اس نے فوراً آمنہ کی بہن کو روکا اور کہا، ایک منٹ، مجھے شروع سے تمام بات بتائیے، کیونکہ آپ جو کچھ بھی کہہ رہی ہیں میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ یہ سن کر آمنہ کی بہن بھی حیران ہوئی اور پھر کہنے لگی کہ جس دن تمہاری والدہ آمنہ کو انگوٹھی پہنا کر گئی، اس کے 2 دن بعد ہی وہ ہمارے گھر آئی تھی تمہارا پیغام لے کر۔ انہوں نے بتایا کہ اشفاق چاہتا ہے کہ اسے جہیز میں موٹر سائیکل بھی دیا جائے۔ میرے والدین یہ سن کر گنگ رہ گئے تھے۔ ہماری حالت تمہارے سامنے ہے۔ جس طرح تم متوسط سے گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، ہم بھی سفید پوش لوگ ہیں۔ بیٹی کو موٹر سائیکل دینا ہماری پہنچ سے باہر کی بات ہے۔ میرے ابا نے فوراً تمہاری اماں سے معذرت کی اور کہا کہ ہم اتنا کچھ نہیں کر سکتے، جو کچھ ہماری پہنچ میں ہوگا ہم اپنی بیٹی کو دے دیں گے، لیکن ہم فرمائشیں پوری کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ تب تمہاری اماں نے کہا کہ اشفاق کا کہنا ہے وہ تب ہی بارات لے کر آئے گا اگر آپ لوگ موٹر سائیکل دیں گے۔ تو یہ ساری بات سن کر اشفاق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا کہ جس دن آپ لوگ میری منگنی کا سامان واپس کر کے گئے تھے، اس دن اماں نے مجھے یہ کہا کہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ میں پکا گھر بنا لوں۔ اب حیران ہونے کی باری آمنہ کی بہن کی تھی۔ وہ کہنے لگی، ہم نے ایسی کوئی
ڈیمانڈ نہیں کی تھی۔ تبھی اشفاق نے ٹوٹے لفظوں میں ایک جملہ ادا کیا اور کہا، میں نے بھی موٹر سائیکل کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی۔ دونوں نفوس حیران پریشان اپنی جگہ پر کھڑے تھے، کیونکہ یہ بات کھل چکی تھی کہ یہ تمام سازش اشفاق کی اماں کی رچی ہوئی تھی، یعنی خالہ صغریٰ کی۔ اشفاق نے ایک نظر آمنہ کے چہرے کی طرف دیکھا جو آکسیجن ماسک میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر موت کی زردی پھیلی ہوئی تھی۔ اشفاق آگے بڑھا اور اس نے دھیرے سے آمنہ کا ہاتھ تھام کر اس سے وعدہ کیا کہ ایک بار تم زندہ سلامت گھر لوٹ آؤ، میں پھر آؤں گا اور اپنے وعدے کو وفا کر کے دکھاؤں گا۔ آمنہ سے ملنے کے بعد اشفاق ہسپتال سے نکل آیا۔ اس کے بعد اشفاق مردہ قدموں سے اس دن اپنے گھر داخل ہوا تو خالہ صغریٰ فوراً بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، اتنی دیر کر دی تو نے آنے میں، جانتے ہو میرا دل ڈوب رہا تھا۔ اشفاق نے زخمی نظروں سے ماں کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، آپ کا دل ڈوب رہا تھا؟ میرا تو ڈوب گیا ہے۔ اب کی بار حیران ہونے کی باری خالہ صغریٰ کی تھی۔ وہ کہنے لگی، کیا مطلب ہے تیری اس بات کا؟ پہیلیاں نہ بجھاؤ، سیدھی سیدھی بات کر۔ اشفاق وہیں دروازے کے پاس رہ گیا اور کہنے لگا، اماں سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ تو نے اپنے بیٹے کی خوشیاں چھین لیں، اتنی بڑی سازش رچائی۔ اب خالہ صغریٰ کے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ ان کی ساری چال کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ ان کی رچائی گئی یہ سازش ناکام ہو چکی تھی اور وہ اپنے ہی بیٹے کی نظروں میں گر گئی تھی۔ وہ کچھ نہ بولی اور خاموشی سے اندر چلی گئی اور اشفاق اپنے کمرے میں آ گیا۔ زندگی میں پہلی بار آمنہ کی وجہ سے اس دن دونوں ماں بیٹے کے درمیان ایک دراڑ آ گئی تھی۔ اشفاق نے خالہ صغریٰ سے بول چال بند کر دی تھی۔ خالہ صغریٰ بھی اپنی جگہ شرمندہ تھی اور فی الحال وہ بھی خاموش تھی۔ دوسری طرف اشفاق روز ہسپتال کے چکر کاٹ رہا تھا۔ آمنہ کے گھر والوں کو تمام صورتحال کا علم ہو چکا تھا، لہٰذا انہوں نے اشفاق کو آمنہ سے ملنے دیا اور اس میں کوئی رکاوٹ نہ کھڑی کی، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ 3 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد آمنہ جانبر نہ ہو سکی اور وہ اپنے خال کے حقیقی سے جا ملی۔ آمنہ تو اس دنیا سے چلی گئی، مگر اشفاق یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا کہ اس کی ماں کے بچھائے گئے ایک جال نے ایک زندگی کو نگل لیا۔ اور دوسرا بڑا دکھ جو اشفاق کو کھائے جا رہا تھا وہ یہی تھا کہ وہ آمنہ کو حقیقت بتا ہی نہ سکا اور آمنہ اسے بے وفا اور لالچی سمجھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اشفاق کی ذہنی حالت عجیب سی ہو گئی تھی۔ وہ سارا دن آمنہ کی قبر پر بیٹھا رہتا اور رو رو کر اس سے معافیاں مانگتا رہتا، اور خالہ صغریٰ وہ سارا دن اشفاق کی راہ تکتی رہتی تھی۔ دن میں کئی بار وہ دروازے تک آتی، گلی میں جھانکتی اور پھر واپس چلی جاتی۔ دروازے تک آتی، گلی میں جھانکتی اور پھر واپس چلی جاتی، مگر بیٹے کی جھلک انہیں دیکھنے کو نصیب نہیں ہو رہی تھی۔ آخر شام کو وہ ٹرے میں کھانا لگا کر قبرستان کا رخ کرتی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کا بیٹا آمنہ کی قبر پر ہی بیٹھا ہوگا۔ اس طرح تقریباً 2 ماہ گزر گئے۔ دونوں ماں بیٹے کے درمیان تعلقات اب بھی کشیدہ تھے۔ اشفاق آمنہ کی قبر پر بیٹھا اس سے معافیاں مانگتا تھا اور خالہ صغریٰ دونوں ہاتھ جوڑ کر بیٹے سے معافیاں مانگتی تھی، مگر اب معاف کرنے کا وقت شاید گزر چکا تھا۔ سارا دن آمنہ کی قبر پر گزارنے کے بعد وہ ہر روز اشفاق شام کو گھر واپس لوٹ آیا کرتا تھا، مگر ایک دن وہ واپس نہیں لوٹا۔ وہ تمام رات خالہ صغریٰ محلے بھر کے دروازے کھٹکھٹا کر اشفاق کے بارے میں پوچھتی رہیں کہ کیا کسی نے اشفاق کو دیکھا ہے، مگر کسی نے اشفاق کو نہیں دیکھا تھا۔ اس دن کے بعد سے اشفاق ایک مسنگ پرسن بن گیا۔ محلے بھر نے خالہ صغریٰ کی حالت پر رحم کھاتے ہوئے اشفاق کو ڈھونڈنے میں ان کی بھرپور مدد کی، مگر نہ جانے اشفاق کہاں غائب ہو گیا۔ اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا، وہ شہر بھر کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ نوجوانوں نے تو خالہ کی مدد کرتے ہوئے اشفاق کی تصویر والے پوسٹر بھی چھپوائے اور جگہ جگہ لگا دیے گئے، مگر دن مہینوں میں اور مہینے سال بن کے گزرنے لگے۔ اشفاق دوبارہ کبھی گھر لوٹ کر واپس نہ آیا۔ خالہ صغریٰ دن بھر اپنے دروازے کی دہلیز پر بیٹھی گلی میں جھانکتی رہتی تھی۔ سردی ہو یا گرمی وہ یوں ہی دروازے میں بیٹھی رہتی تھی۔ کھانے پینے کا کوئی ہوش نہیں تھا، صفائی ستھرائی کا کوئی ہوش نہیں تھا، اور پھر دھیرے دھیرے وہ اپنا ذہنی توازن کھونے لگی۔ اکثر بھاگ کر اپنے دروازے سے باہر نکلتی اور گلی میں جاتے ہوئے کسی بھی آدمی کو پیچھے سے دبوچ لیتی اور کہتی، اشفاق بات سن، کہاں گیا تھا تو؟
کب سے میں تیری راہ دیکھ رہی ہوں، بات سن میری، گھر آ میرے ساتھ۔ وہ کسی بھی شخص کو پکڑ کر کھینچتے ہوئے اپنے گھر لے جانے کی کوشش کرتی اور پھر جب معلوم پڑتا کہ وہ شخص ان کا بیٹا اشفاق نہیں ہے تو وہ وہیں سڑک میں بیٹھ کر اونچی آواز میں دھاڑیں مار مار کر رونے لگتی اور کبھی بلند آواز میں قہقہے لگانے لگتی۔ گلی کے تمام بچے ان کے گرد دائرہ باندھ کر کھڑے ہو جاتے اور حیران نظروں سے خالہ سغرا کی طرف دیکھتے رہتے۔ کسی بڑے کی نظر پڑ جاتی تو وہ خالہ کو بازو سے تھام کر ان کے گھر چھوڑ جاتا، اور میں آج بھی اپنے گھر سے نکلتے ہوئے گلی سے آتے جاتے ہوئے جب کبھی خالہ سغرا کو دیکھتی ہوں تو میرا دل عجیب سی کیفیت میں گر جاتا ہے۔ میں سوچنے لگتی ہوں کہ کیا یہ اچھا نہیں تھا کہ خالہ سغرا اپنے بیٹے کی رضا میں راضی ہو جاتی اور آمنہ کو بیاہ کر اپنے گھر لے آتی۔ انہوں نے یہ تمام چال کیوں چلی؟ شاید اس لیے کہ اشفاق ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ اس کی پسند کی لڑکی نہیں لانا چاہتی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ لڑکی جس نے ان کے بیٹے کو گھر آنے سے پہلے ہی قابو کر رکھا ہے وہ ان سے ان کا بیٹا چھین لے گی۔ اشفاق خالہ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے خالہ اسے اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی، مگر بیٹا تو ان کے ہاتھ میں پھر بھی نہیں رہا، ہمیشہ ہمیشہ کے نکل گیا، اور دکھ تو یہ ہے کہ وہ زندہ ہو کر بھی ان کی نظروں کے سامنے نہیں ہے، اور اسی بے چینی اور بے قراری نے خالہ سغرا کو اس حالت میں پہنچا دیا اور ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے یہ ہنستا بستا گھر اجڑ گیا اور عبرت کا نشان بن گیا۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔